بیٹھا ہوا ہے، یدعو الناس الی، وہ لوگوں کو پکار رہا ہے، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو اپنے پیش نظر رکھا جائے اور آج کے پرفتن ماحول کو دیکھا جائے تو آج بھی آپ کو مختلف شیطانی رستے نظر آئیں گے۔ ان پہ بیٹھے ہوئے جبے قبے پہنے ہوئے ہوں گے، امامے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے چہروں پہ داڑیاں بھی ہوں گی، ان کا لب و لہجہ بھی بظاہر ایک مخلص کا اور ایک ہمدرد کا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ صراط مستقیم وہ ایک ہی رستہ ہے، اور وہ ایک رستہ کیا ہے؟ اس ایک رستے کا تعارف کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال پاک سے چند ہفتے پہلے محدثین نے اس حدیث کی تاریخ پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور کے وصال پاک سے متصل پہلے کے دنوں کے یہ ارشاد گرامی ہے کہ حضور نے فرمایا میں انسان ہوں، مجھ پر بھی اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ انی تارک فیکم الثقلین، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ ہر گھرانے کا سربراہ دنیا سے جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ بندوبست پچھلوں کے لیے کر کے جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بطور امت کے سربراہ کے میں بھی دو بڑی وزنی اور بڑی قیمتی چیزیں تمہیں عطا فرما کے جا رہا ہوں۔ کتنی قیمتی ہیں؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، وہ اتنی قیمتی ہیں کہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں اگر انہیں مضبوطی سے پکڑ لوگے گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں پھٹک سکے۔ وہ ادھر ادھر سے آوازیں دینے والے کتنے ہی مخلص کیوں نہ بن کے سامنے آ جائیں، ہم درد بن کے کیوں نہ سامنے آ جائیں، وہ تمہیں بھٹکا نہیں سکیں گے، گمراہ نہیں کر سکیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ان میں سے ایک قیمتی چیز جو تمہیں دے کے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے، ایک ہاتھ میں اسے تھام لینا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وعطرتی اہل بیتی، تمہارے دوسرے ہاتھ میں میری عطرت اور میرے اہل بیت کی محبت کا دامن ہونا چاہیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ ارشادات عالیہ آج ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جائیں گے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ منظر بھی جسے امام بہقی نے روایت کیا ہے بڑا ہی ایمان افروز، دلوں کو نیا ولولہ عشق رسالت مآب کا اور اتباع کتاب و سنت کا بخشنے والا ہے۔ جمعے کا دن تھا، حضور ممبر پہ جلوہ فگن تھے، کچھ صحابہ تشریف لا چکے تھے، کچھ آ رہے تھے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے، اور اس میں ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ حضور گفتگو فرما رہے تھے اور کچھ یہاں کھڑے ہیں کچھ وہاں کھڑے ہیں، محفل کے اندر ایک نظم و ضبط کی کمی حضور کو محسوس ہوئی، تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبے کے دوران یہ کلمہ ارشاد فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ میرے حضور کے غلاموں، یہ ہے اتباع سنت اور اتباع قرآن کا وہ نمونہ کہ جو قیامت تک آنے والوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے کہ کیسے اس کی اوبیڈینس کرنی ہے، کیسے عمل کرنا ہے۔ سوچ تو لیا کہ قرآن و سنت کا رستہ یہ ہے، لیکن اقتداء اور اتباع کا انداز کیا ہونا چاہیے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بتایا۔ اللہ اللہ، یہ گلی میں آ رہے تھے، مسجد کے اندر نہیں پہنچے تھے، جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں اس سے بھی پیچھے تھے، کھڑکی سے یا کسی طریقے سے ان کے کانوں تک بھی حضور کا فرمان پہنچ گیا، کیا؟ اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ اب حضور تو مخاطب تھے، وہ جو مسجد میں سامنے لوگ کھڑے تھے، کوئی دو چار ادھر دو چار ادھر، جن کی وجہ سے ایک نظم و ضبط میں خلل پڑ رہا تھا، حضور نے تو ان سے کہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گلی میں حضور کا یہ مبارک کلمہ سنا، ان کی سماعتوں سے ٹکرایا، جہاں حضرت عبداللہ بن رواحہ پہنچے تھے وہیں کچی زمین کے اوپر گلی میں وہیں بیٹھ گئے، ایک قدم بھی آدھا قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، وہیں بیٹھ گئے۔ حضور دیکھ رہے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حضور نے جب یہ ادا دیکھی نا کہ کمال ہو گئی، یوں بھی ہو سکتا تھا کہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا، جہاں صفیں بن رہی ہیں وہاں آ کے بیٹھ جاتا، لیکن اتنا میرے فرمان کا پاس کہ گلی میں سنا اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، وہیں بیٹھ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور یہ دعا صرف عبداللہ بن رواحہ کے لیے نہیں ہے، حضرت شاہ لاسانی کی نظر روحانیت کے سائے میں بیٹھنے والے اور اس سے مقدس کی تقریب میں تشریف فرما معزز سامعین، میرا ایمان یہ کہتا ہے قیامت تک جو بھی حضور کی سنت کی اس رنگ میں پیروی کرے گا، میری حضور کی دعا کا یہ فیضان قیامت تک کے لیے رب نے عام فرما دیا۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ، اے عبداللہ بن رواحہ، اللہ کا نبی تیرے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پر تیرے عمل کرنے کی حرص کو اور اپنے نبی کے حکم پر عمل کرنے کی حرص کو اور زیادہ بڑھا دے، اللہ اس میں اور زیادہ برکتیں اور زیادہ ترقیاں عطا فرما دے۔ یہ انداز ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ انداز ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا، یہ انداز ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عثمان غنی۔ آخری 5 منٹ ہے میرے پاس۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے کھڑے ہوتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، آسمان کی طرف رخ کر کے اور مسکراتے ہیں۔ پاس والے پوچھتے ہیں حضور کلمہ شہادت پڑھنا تو سمجھ آتا ہے، مسکرائے کیوں ہیں؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اسی جگہ پہ ایک دن میرے حضور نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، حضور مسکرائے تھے، میں تو ادائے مصطفیٰ کی پیروی میں مسکرا رہا ہوں۔ وجہ ہم نے بھی نہیں پوچھی تھی، سبب نہیں پتا تھا، حضور اکرم کو مسکراتے دیکھا، ہم بھی مسکرانے لگ گئے۔ خلاصہ گفتگو کیا ہے؟ خلاصہ گفتگو میرے بھائیوں یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اعتصام اور سنت کے ساتھ اعتصام کا مفہوم آسان ترین لفظوں میں یہ ہے، کپڑے پہنو تو ویسے کہ جیسے قرآن کہتا ہے، بولو تو ویسے جیسے قرآن کہتا ہے، اٹھو بیٹھو تو ویسے جیسے قرآن کہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے جوتا پہنا ہوا تھا ایک خاص طرح کا، عام طور پہ جو مدینہ میں استعمال نہیں ہوتا تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مدینے میں تو اس کا رواج نہیں ہے، آپ کیوں پہنتے ہیں؟ فرمایا ہم رواج کو نہیں دیکھتے، محبوب کے مزاج کو دیکھتے ہیں۔ حضور یہ پہنا کرتے تھے، تب سے میں نے بھی یہی پہننا شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اپنی سوچ کا محور نئی نئی آوازوں کو نہ بناؤ۔ اہل بیت اطہار کی غلامی، ان کے دامن سے وابستگی، اور میں تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ قمر الدین سیالوی کے در کا غلام ہوں۔ حضرت سید شبیر حسین شاہ صاحب خارزمی، پنڈ دادن خان کے ساتھ کھیبڑا ایک آبادی ہے، وہاں وہ خواجہ قمر الدین سیالوی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ ہیں، اور آج بھی ان کی میں زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ وہ راوی ہیں، اور مجھے قبلہ شاہ صاحب نے حکم دیا، میں سمجھتا ہوں میں جو ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، میں گھنٹہ بھی بولتا تو یہ بات اس سے حاوی تھی اور حاوی ہوگی۔ حضور شیخ الاسلام کے مرید ہیں، عقیدت مند ہیں، غلام ہیں، تصوف کے معنی میں عرض کر رہا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ان کے گھر تشریف لائے کھیبڑا۔ سید شبیر حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنے 2-3 مہینے کے بچے کو جو دودھ پیتا تھا اٹھا کے لایا، اس خوشی میں کہ میرے پیر و مرشد آئے ہیں، میں بچے کو سلام کروا لوں۔ میں نے بچے کو آگے کیا تو فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر بیان نہیں کر سکتا کہ وقت کا شیخ الاسلام میرے 2 مہینے کے بچے کے قدموں سے کپڑا ہٹا کے اس کے پاؤں چوم رہا تھا۔ یہ وہ شیخ الاسلام ہے کہ جو جنگل سے اگر گزرتے، ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ ایسا ہوا، ان گنت لوگ راوی ہیں کہ آپ توسا شریف جا رہے ہوتے، جنگل میں 15 منٹ کے لیے گاڑی روکتے تو اتنا مجمع اکٹھا ہو جاتا، پتہ چلتا شاید مہینے سے اعلان ہو رہے ہیں۔ اس طرح اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اجاگر کی تھی کہ لوگ چشم برا ہوتے تھے کہاں سے وہ گزریں۔ وہ شیخ الاسلام
جب قدم چومتے ہیں 2 مہینے کے سید زادے کے تو پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو شیخ الاسلام کا جملہ سننا، جن کو ان کے استاد کہیں کہ آیۃ من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا شاہ جی میرے پلے اور تو کوئی عمل نہیں ہے، کر اللہ کی بارگاہ میں یہی عمل پیش کروں گا کہ یا اللہ تیرے نبی کی آل کا دنیا میں ادب اور احترام کرتا رہا۔ یہ رنگ تھا ہمارے مشائخ کا، اور یہی انہوں نے ہمیں سکھایا۔ آج نئی نئی بولیاں بولنے والے، نئے نئے قصے تراشنے والے، نئی نئی کہانیاں سنانے والے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی کسی گلی میں ایک موڑ سے رستہ بدلنے والے، کبھی دوسرے موڑ سے نئی سمت کا تعین کرنے والے، میں یہی پیغام دوں گا عرس لاثانی کے مقدس موقع پر کہ اہل بیت اطہار کی محبت کا دامن، ان کی عقیدت کا دامن تھام لو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا، اور قبر و حشر میں بھی ان کے دامن رحمت کے سائے میں اللہ جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور میری حیثیت بھی ایک طالب علم کی ہے، میں یقین جانیے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے جب قبلہ شاہ صاحب کا مجھے حکم نامہ پہنچتا ہے کہ وہ مجھ جیسے ایک معمولی سے طالب علم کو یاد فرماتے ہیں کہ میں اتنی عظیم الشان محفل میں آپ حضرات کی سما خراشی کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا یہاں آنا میرے گناہوں کا کفارہ بنائے۔ اللہ رب العالمین ان قدسی صفت بزرگوں کی نظر رحمت، نظر کرم ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ احباب طریقت، حضور قبلہ مفتی صاحب کی انتہائی مفید، مؤثر، بصیرت افروز اور فکر انگیز گفتگو، یہی ہمارے مرشد گرامی کی